بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دانش و عقل مندی اور فصاحت و بلاغت سے کون واقف نہیں ہے؟ اہل ایمان تو کیا غیر مسلم بھی آپ کے اوصاف کے گن گاتے نظر آتے ہیں، اور 14 صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی آپ کے فرمودات اور آپ کے اقوال سے رہنمائی اور روشنی حاصل کی جا رہی ہے۔ پیارا اسلام کے تمام ناظرین کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپنی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا روح پرور واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں جس میں ایک شخص دربار خلافت میں حاضر ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا کہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے تو پھر ہمیں دکھ اور تکلیف کیوں دیتا ہے، ہمیں مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کیوں کرتا ہے؟ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا کیا جواب دیا، آپ تک تفصیل سے جواب پہنچائیں گے، مگر ایک گزارش آپ سے پہلے کرنی ہے کہ آپ ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے چینل کے سبسکرائبر ضرور بن جائیں، تاکہ ایسی کئی معلوماتی ویڈیوز وقتاً فوقتاً آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی دانش کی وجہ ہی سے باب العلم کہا جاتا ہے، جس کی بنیاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ گویا رہتے زمانوں تک یہ اصول طے کر دیا گیا کہ دنیا میں جس شخص نے بھی عقل و فہم کی بھیک مانگی ہے اس کو اس شہر علم کے اس دروازے پر آنا ہوگا اور صدا بلند کرنی ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر چھپے نقطے کو بخوبی سمجھتے تھے، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ عام چلن تھا کہ کوئی نہ کوئی صحابی امام علی کے بارے میں حاضر ہوتا اور اپنی کسی پریشانی کو ڈسکس کر کے اپنا ایک تشفعی جواب حاصل کرتا ہے۔ ایسے ہی ایک بار حضرت علی اپنے علم و فضل کا دربار سجائے بیٹھے تھے کہ ایک شخص وہاں پر آیا اور اس نے یہ سوال کیا کہ یا علی، یہ بتائیں کہ جب اللہ ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے تو پھر ہم پر دکھ اور تکلیف کیوں بھیجتا ہے؟ خواتین و حضرات، یہ حضرت علی کی فراست کا امتحان نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک سبب پیدا کرنا تھا کہ رہتی دنیا تک آنے والے زمانوں تک اور آنے والی قوموں تک یہ ایک مفصل جواب ضرور پہنچائیں اور لوگوں کا طرز فکر بالکل بدل کر رہ جائیں گے۔ امام علی کرم اللہ وجہہ مسکرائے اور فرمایا کہ اے شخص، شکر ادا کرو کہ اللہ نے دکھ کو پیدا کیا، یہ اللہ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اس پر وہ شخص فطری طور پر حیران ہوا اور جوابی سوال پوچھا کہ یا علی، دکھ بھی ایک نعمت ہے؟ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، دکھ اس طرح ایک نعمت ہے کہ اللہ جس شخص کو مضبوط بنانا چاہتا ہے اس کو دکھ کی راہ پر چلاتا ہے، اور جس شخص کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے اس کے اوپر رنج و مصیبت بھیجتا ہے۔ گویا وہ شخص جو آسانیوں، راحتوں اور خوشیوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل تھا، اس کے لیے ایک یہی موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے، اللہ کو اپنی دعاؤں میں یاد کرے اور اسی کے آگے سر جھکائے۔ خواتین و حضرات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کی فراست سے ڈرو۔ یہ جو امام علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا کہ دکھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اس کے پیچھے بھی یہ سوچ کار فرما تھی کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف سے، بھوک سے، مال اور جان کے نقصان سے اور پھلوں کے زیان سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشنودی دے دو۔ گویا انسان کے لیے ایک موقع پیدا کیا جاتا ہے، اسے ایک چانس دیا جاتا ہے کہ اس کی طرف سے اللہ نے یہ تو ٹیسٹ مقرر کر رکھے ہیں اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے، ان میں سے کچھ بھیجے، اور پھر اگر کوئی اس پر صبر کا مظاہرہ کرے تو اسے بے پناہ خوشخبری کو بے حد و حساب انعام عطا فرمایا جائے۔
تو آپ ہی بتائیں کہ کیا عجب جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ دکھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ایک نعمتوں میں سے نعمت ہے، تو کیا یہ درست نہیں تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ ایک چانس دینا چاہتا ہے کہ وہ میرے بھیجے گئے ٹیسٹ کے اوپر صبر کا مظاہرہ کرے اور پھر بدلے میں یا اس زندگی میں یا ابدی زندگی میں انعام و اکرام پائے۔ اسی طرح کی ملتی جلتی بات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے سورہ عصر میں بھی بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے اور حق پر رہے اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ تو گویا حضرت علی کے اس فرمان کا مفہوم بھی یہی ٹھہرا کہ جو اللہ تعالیٰ تم پر دکھ بھیجتا ہے اس پر اگر صبر کا مظاہرہ کیا جائے تو انعام و اکرام کی بشارت ہے اور اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے آسانیاں ضرور عطا فرمائے گا۔ دوستو، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ افسوس کا مقام ہے کہ ہم سب جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت نازل کی جاتی ہے تو اس پر صبر کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی قسمت کی خرابی کا شکوہ شروع کر دیتے ہیں۔ گویا اسٹیٹس کا اصل مفہوم، اصل مقصد جانے بغیر ہم مزید گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مزید دور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، مگر یہ بھی انسان کی فطرت ہے کہ دکھ کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا، کوئی بھی پریشانی اور مصیبت میں گرنا نہیں چاہتا، اور خوشی ہر دل عزیز ہے اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا ہر لمحہ خوشی میں گزرے۔ آپ تک حضرت علی علیہ السلام کا ایک اور فرمان پہنچاتے ہیں جس میں انہوں نے بتایا کہ انسان کو خوشی کس چیز سے ملتی ہے۔ ایک بار امام عالی مقام کہیں جا رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ راستے میں ایک شخص اداس بیٹھا تھا۔ آپ اس کے پاس گئے اور فرمایا کہ اے بندے خدا، مجھے بتاؤ تم کیوں اداس بیٹھے ہو؟ اس شخص نے سر اٹھایا اور حضرت علی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یا علی، میری بچپن کی خواہش تھی کہ میرے پاس 1000 اونٹ جمع ہو، مگر زمانہ گزر گیا، میری عمر گزر گئی، آج تک میں صرف یہ 4 اونٹ حاصل کر سکا ہوں۔ میں اس لیے اداس ہوں کہ میں اپنی زندگی کا خواب نہیں پا سکا اور آج تک 1000 اونٹ کا مالک نہیں بن سکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، مجھے بتاؤ کہ اگر تم کسی چیز کے مالک ہی نہیں، اگر تم کسی چیز کو حاصل ہی نہیں کر سکے اور کوئی چیز تمہارے پاس نہیں ہے تو کیا تم کسی شخص کو وہ چیز عطا کر سکتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ یا علی، اگر کوئی چیز میرے پاس موجود ہی نہیں ہے تو میں کیسے کسی دوسرے شخص کو دے سکتا ہوں؟ تو جواباً امام عالی مقام نے فرمایا کہ اگر یہ 1000 اونٹ اپنے وجود میں خوشی نہیں رکھتے تو وہ تم تک خوشی کیسے پہنچائیں گے؟ تمہاری خوشی اس بات میں نہیں ہے کہ تمہیں 1000 اونٹ مل جائیں، بلکہ تم نے خود اپنی خوشی اس بات میں رکھی ہے کہ تم خوش تب ہوگے جب 1000 اونٹ تمہیں ملیں گے۔ اور اگر یہ تمہاری خواہش پوری ہوگی اور جب یہ خواہش پوری ہو جائے گی تو تم اس چیز کے عادی بن کر کسی اور چیز کے پیچھے بھاگنا شروع کر دو گے اور یہ تمہاری زندگی تمام ہو جائے گی اور تم زندگی نہیں جی پاؤ گے۔ جاؤ زمین پر پھیلو اور دیکھو کہ اس زمین پر ان گنت ایسے لوگ ہیں جن کے پاس 1000 اونٹ ہیں، ان سے پوچھو کہ کیا وہ لوگ خوش ہیں، کیا وہ اپنی زندگی سے مطمئن ہیں؟ انسان خواہش کے پیچھے تب تک بھاگتا ہے جب تک وہ اسے حاصل نہ ہو، جب تک وہ اسے پوری نہ کر سکے۔ اگر آج تمہاری ایک آنکھ خراب ہو جائے تو تمہاری خوشی اس بات میں ہو جائے گی کہ 1000 اونٹ تو چلیں چھوڑ دیں، میری آنکھ ٹھیک ہو جائے، میری ایک آنکھ واپس آ جائے تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ یہ جان لو کہ تمہاری خوشی تمہاری خواہشات میں نہیں بلکہ تمہارے وجود میں رکھی گئی ہے، تمہاری سوچ میں رکھی گئی ہے۔ اے شخص، انسان کا یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنی خواہشات کا غلام ہو جائے اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے۔ خواتین و حضرات، حضرت علی کے اس فرمان کے پیچھے یقیناً یہی سوچ کار فرما تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صاف اور واضح الفاظ میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر ہم نہ چاہیں۔
اسی طرح ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ ایک تیری خواہش ہے اور ایک میری خواہش ہے، اور ہوگا وہی جو میری خواہش ہے۔ یعنی اگر انسان اپنی خواہشات کو، اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع کر دے اور جو کچھ اس کو عطا ہوا اس پر راضی رہے، اس پر شکر ادا کرتا رہے، تو عجب نہیں کہ وہ مقام بھی آ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر خواہش، اس کے دل سے نکلنے والی ہر دعا کو پورا کرنا شروع کر دے۔ کسی بزرگ کا یہ فرمان ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ مجیب الدعوات تمہاری سنیں تو مستجاب الدعا بن جاؤ، تو راضی برضا ہو جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر کام کو بخوشی سر تسلیم خم کر دو اس کے سامنے۔ امید ہے آپ نے یہ باتیں غور سے سنی ہوں گی اور یہ باتیں آپ کے دل تک پہنچ گئی ہوں گی، آپ کو سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا ہوگا، اور یہی پیارا اسلام کی ہر ویڈیو کا مقصد ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور ابھی تک آپ ہمارے سبسکرائبر نہیں بنے ہوئے تو اظہار پسندیدگی کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر کے پیارا اسلام کے سبسکرائبر بن جائیں، تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہیں۔ کسی نئی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔